عزیزان محترم، چند دن جو خدا نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہماری گفتگو جس سٹرکچر پر خدا کرے کہ ہم اس پہ ہی قائم رہیں، وہ یہ ہے کہ کربلا راستہ ہے توحید کا. یعنی جو کربلا آیا ہے اصل میں وہ لا الہ الا اللہ کے لیے آیا ہے، اور یہی اصل ہدف اور اصل مقصد ہے. اور ہمارا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے کہ جب ہم ان مجالس سے اعضاء میں آئیں یا اس کو قائم کریں اور کسی بھی حوالے سے ہم کوپریٹ کریں اور خود سننے آئیں یا پڑھنے آئیں اور اٹھ کے جب جائیں تو ہم خدا کے قریب ہونے چاہیے، کیونکہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اتنا بڑا سسٹم آرگنائز کیا تھا یہ صرف خدا کے لیے تھا. یہاں کہیں بھی اپنی ذات نہیں تھی، کوئی اور مقصد نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، کوئی ذاتی یا کوئی کیسے کہیں کوئی فیملی کی چیز نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جو کام خدا کے لیے کیا جائے وہ زندہ رہتا ہے. اسی لیے آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ دنیا کے اس خطے سے لے کر اس نقطے تک کہ جہاں جہاں ماشاءاللہ اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، جتنا ہم بھی دنیا میں جاتے رہتے ہیں اندازہ ہوتا رہتا ہے، ہر نقطے پہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے. نہ صرف نقطے پہ، مطلب اب تو سائنس کا دور ہے، ماشاءاللہ بچے سب ساری باتوں کو سمجھتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ مجلس لائیو بھی جا رہی ہے، ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہی ہے، براڈ کاسٹ بھی ہو رہی ہے، فائبر آپٹک پہ بھی ہے، سیٹلائٹ پہ بھی ہے، انٹرنیٹ ہر چیز پر ہے. یعنی جتنا ٹریفک، یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے دن کی گفتگو میں کہا کہ کچھ مادہ ہے، ہماری ٹاپک چل رہا ہے تاکہ میں آپ لوگ ادھر ادھر نہ ہوں. میٹلسٹک ورلڈ ہے، اور میٹلسٹک ورلڈ میں بھی ایسی چیزیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ میٹلسٹک ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. تو یہ جو فضا ہے، یہ جو ہوا ہے، ہوا کے اندر جو چیز ڈیٹا کو ٹریول کروا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مطلب ڈیٹا ٹریول ہو رہا ہے نا، ڈیٹا بائنری کوڈز میں کنورٹ ہوتا ہے، ڈی کوڈ ہوتا ہے، انکوڈ ہوتا ہے، ٹرانسمٹ ہوتا ہے. کیسے ٹرانسمٹ ہو رہا ہے؟ یعنی ہوا میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ اتنا ملین ٹریلین ڈیٹا ڈیلی کا اپلوڈ بھی کر رہا ہے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر رہا ہے. تو یہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کیونکہ بہرحال ہم دیکھ نہیں سکتے، شاید کچھ کھل جائے تو ہم دیکھنا بھی شروع کر دیں. اس پوری فضا میں ان ایام میں کم از کم 10 دن اگر پوری دنیا کو کوئی ایک ایسا آپ کو چشمہ دیا جائے جس سے آپ کو یہ ریز نظر آئیں تو آپ کو سوائے حسین کے کچھ نظر نہیں آئے گا. کیا کام کیا ہے، یعنی کیا امام حسین نے کام کیا ہے، فضائیں بھی حسینی ہو گئی ہیں. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خدا کے لیے کام کریں تو خدا پورے نظام کو آپ کو دے دیتا ہے. ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے اپنی زندگی میں. یہ جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ خدا کے لیے یا نفس کے لیے یا خواہشات کے لیے؟ سورہ طٰہٰ کی جس آیت کو ہم نے اپنے لیے سہارا بنایا کہ پروردگار نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ القیت محبتی، میں نے اپنی محبت کو آپ کے اوپر عکس یعنی ریفلیکٹ کیا، اپنی محبت کو، تاکہ میں آپ کی تربیت کر سکوں، اپنے نگاہوں کے سامنے آپ کو بڑا کر سکوں، نگران. عزیزان محترم، حضرت موسیٰ اور پروردگار کا رابطہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بہت کلوز، سب سے زیادہ قرآن حضرت موسیٰ کی گفتگو کر رہا ہے، سب سے زیادہ قصے ان کی قوم اور ملت کے کر رہا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت لے سکیں. سمجھو، لیکن وہ جو گفتگو ہے، وہ جو رابطہ ہے، وہ جو محبت ہے، اس کو بھی تو ہمیں اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کرنا ہے کہ خدا جب اپنی محبت کو کہیں ریفلیکٹ دے دے، کسی طرف دے دے، تو وہ وجود پھر خدا کے لیے پرورش پاتا ہے اور اس کا ہر قدم خدا کے لیے ہوتا ہے.
اور حضرت موسیٰ کے زندگی کے مختلف واقعات کہ حضرت موسیٰ کی پرورش خدا نے خود کروائی. کتنا بڑا سٹرکچر تھا کہ حضرت موسیٰ کو مارنے کا پلان تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود خدا نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ہی پلایا بڑھایا. اور کیا خوبصورت حضرت آسیہ بنت عمران نے جنہوں نے پرورش کی حضرت موسیٰ کی، اور یہی کہا تھا جب وہ بچہ ان کے قریب پہنچا تو فرعون بھی تو کھڑا، تو جو بیان ہوتا ہے کہ یہی کہا کہ اس کو ہم رکھ لیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا بچے کو. اور پھر انہوں نے بلند کیا. اور پھر حضرت آسیہ کے ساتھ کیا ہوا، کتنی مشکلات انہوں نے جھیلیں، کس لیے؟ صرف لا الہ الا اللہ کے لیے. توحید پرست تھیں وہ. اور خدا نے بھی کمال، خدا تو خود کمال ہے، اس کی ہر چیز ہی کمال ہے. حضرت آسیہ نے جو دعا مانگی خدا نے اسے قرآن کی آیت قرار دے دیا کہ پروردگار مجھے اپنی قربت میں ایک گھر دے دے، بس کچھ نہیں چاہیے. اور یہ عشق اور محبت کی جو داستان ہے عزیزان محترم، حضرت موسیٰ کلام کر رہے ہیں، کلام کرتے ہیں، کلیم اللہ ہیں. جب حضرت شعیب کی بیٹیوں کے پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا، اور کتنے میسیجز ہیں عزیزان محترم، مطلب قرآن میسیجز سے بھرا ہوا ہے، اور ایک آیت میں 70 معنی جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. بہرحال یہاں بریکٹ میں کہ جوانوں کے لیے خاص طور پر، کیونکہ جس معاشرے میں ہم ابھی ہیں اور سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، ساری چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ درس سے حیا کتنی امپورٹنٹ ہے. کہ جب حضرت موسیٰ نکل گئے اس بندے کو مار کر، جب ان کو جانا پڑ گیا مدائن کی طرف، تو دیکھا کہ 2 خاتون انتظار کر رہی ہیں کہ پانی بھریں گے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. ان کا ہاں کر دیں. انہوں نے پانی بھرا، لائے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی ہے، میں لے کے چلتا ہوں. یا بعض میں کہتے ہیں کہ نہیں، وہ چلی گئیں. انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ایک جوان ہے، وہ شجاع بھی ہے، یعنی طاقتور بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو اس کو لے کر آئے. تو جب کہتے ہیں کہ وہ حضرت شعیب کی بیٹیوں کے ساتھ چل رہے تھے، کہ ان کو تو نہیں پتا تھا گھر کہاں ہے، تو انہوں نے کہا، کتنا ظریف نقطہ ہے قرآن کے اندر، کہ کہا کہ میں آگے چلوں گا، میں خواتین کے پیچھے نہیں چلوں گا، میں آگے چلوں گا تاکہ شرم و حیا باقی رہے. جہاں مڑنا ہو آپ پتھر پھینک دیجئے گا. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ. یعنی خدا نفس انسان کو جانتا ہے، یہ کہاں سے گمراہ ہوگا،